السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام اسلامک چینل کے سامعین کو خوش آمدید۔ سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج اسلامی تعلیمات میں دو دشمن کرپٹ قوتیں جو دنیا کے ہاتھ میں سے پہلے زمین کو تباہ کر دیں گی، وہ عبرانی بائبل اور عیسائی نئے عہد نامہ میں یاجوج اور ماجوج کے ہم منصب ہیں۔ ان کا تذکرہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن پاک کی سورت نمبر 18 اور سورت نمبر 21 میں کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے دیوار کہاں بنائی؟ قرآن پاک کہتا ہے، اس نے سفر کیا جہاں سورج کیچڑ والے کنویں میں غروب ہوا، اس کے بعد وہ مشرق کی طرف گیا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شمال میں چلا گیا جہاں اس نے یاجوج ماجوج سے دنیا کی حفاظت کے لیے ایک دیوار بنائی۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا آدمی۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو و ہونہار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذوالقرنین دو سینگوں والوں کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے، 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے سر پر دونوں طرف ابار تھا، باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ذوالقرنین نے 3 سفر کیے جن کا حوالہ ہم قرآن مجید سے لیں گے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی روداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئی۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے، سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا،
اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئی اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں سے مقتول ہو گئی۔ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر کچھ یوں تھا۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تیگ کر دیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنے تیسرے سفر کا آغاز کیا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو و ہونہار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تم جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑی کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث مبارکہ کی روح سے جانتے ہیں کہ یہ دیوار کب ٹوٹے گی اور اس کے نہ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ بعد کی کچھ روایات یاجوج اور ماجوج کی تصویر کشی کو وسعت دیتی ہیں، ان کی مختلف وضاحتیں فراہم کرتی ہیں۔ کچھ یاجوج اور ماجوج دیوار کی طرح لمبے ہیں، دوسرے اتنے لمبے چوڑے ہیں، اور کچھ اپنے کانوں سے مکمل طور پر ڈھکے ہوئے ہیں۔ وہ قدیم دنیا کے شمال مشرق میں بڑی تعداد میں اختتام کی علامت کے طور پر نمودار ہوں گے،
پھر جنوب کی طرف اسرائیل کی طرف بڑھیں گے، دجلہ اور فرات کے دریاؤں یا گلیل کے سمندر کا پانی پئیں گے اور راستے میں سب کو مار ڈالیں گے۔ جب ان کے تینوں کے لیے کوئی اور انسانی ہدف نہیں بچے گا، یاجوج اور ماجوج آسمان کو تباہ کرنے کی امید میں آسمان پر گولی ماریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر کیڑے ڈالے گا جو ان کے کان اور ناک کو بر دیں گے، اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قیامت کے بارے میں چند احادیث میں قیامت کے دن کی 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا اخراج بھی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کا بند کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتریں گے، اور جب سچا وعدہ قریب آ گیا، پھر یکا یک ان کافروں کی آنکھیں گور رہی ہوں گی کہ ہائے ہائے ہماری، ہم اس سے بے خبر تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکمران اور مومن ذوالقرنین کو بھیجا، اور اس نے یاجوج ماجوج کی شرارت کو روکنے کے لیے پگھلے ہوئے سیسے کی دیوار بنائی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے اور دنیا میں دوبارہ فتنہ پھیلائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو دجال کے ہوش سے نجات دلائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کی ایک بڑی تعداد بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کے پورے قبیلے کو ہلاک کر دیں گے۔ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ کہا، وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دوں کو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اڈیل دوں، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا سیلاب کی طرح آوے گا، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، تو ان کا کیا درا سب اکارت ہے۔ تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہیں، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا۔ میرے رب تو فرماؤ، ظاہر صورت بشری میں تو میں کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تم جیسا ہو، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سامعین، ہم نے یاجوج ماجوج کی تاریخ اور ان کے فتنے کے بارے میں معلومات پہنچانے کی پوری کوشش کی، اور اگر معلومات میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔